أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. صدق اللہ العظیم. جس دن آپ دیکھو گے کہ ایمان والے مرد اور ایمان والے عورتیں کہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے داہنی جانب چل رہا ہے اور ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے لیے آج کے دن بشارت ہو کہ ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں جہاں تم کو ہمیشہ رہنا ہے. یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے کہ ہماری طرف نظر شفقت کیجئے کہ ہم تمہارے نور میں سے کچھ روشنی حاصل کر لیں. ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو ہٹ جاؤ, وہاں جا کر روشنی تلاش کرو, اور ان کے درمیان میں ایک دیوار قائم کر دی جائے گی جس کا ایک دروازہ ہوگا جس کا اندرونی حصہ تو رحمت سے بھرا ہوا ہوگا اور اس کے ظاہر میں عذاب اور مصیبت ہوگی. وہ منافقین کہیں گے ایمان والوں سے کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں رہتے تھے؟ تو ایمان والے کہیں گے کیوں نہیں, لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں مبتلا کر دیا, اپنے آپ کو اپنی ذات سے فتنے میں ڈال دیا, اور تم ایمان والوں کے سلسلے میں اس بات کے منتظر تھے کہ ان کے اوپر مصیبتیں نازل ہو جائے, اور تم اسلام کے بارے میں شکوک اور شبہات میں مبتلا ہو گئے, اور بیجا امیدوں نے تم کو دھوکے میں ڈال دیا, یہاں تک کہ اللہ رب العزت کا فیصلہ آ پہنچا اور دھوکے باز شیطان نے تم کو بہت بڑے دھوکے میں مبتلا کر دیا. بس آج کے دن یعنی قیامت کے دن نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے, اور نہ ہی کافروں سے کوئی فدیہ لیا جائے گا. تمہارا ٹھکانہ تو جہنم ہے, وہی تمہارے لیے مناسب ٹھکانہ ہے, اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ رب العزت نے سورہ حدید کے ابتدائی حصے میں سب سے پہلے اپنی تعریف کو, اپنی کبریائی کو بیان فرمایا,
اور پھر اس کے بعد مطالبہ کیا کہ اب ایمان لاؤ اللہ پر. جو گزشتہ تفسیر کے اندر یہ بات آئی تھی آمینو باللہ و رسولہ کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ. اور دوسرا مطالبہ کیا تھا اللہ رب العزت نے کہ انفقوا مما جعلکم مستخلفین فی، جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. دیکھو اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ جو مالدار ہے وہ خرچ کرے، ایسا نہیں کرنا پڑا. اللہ نے کہا کہ جو بھی ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرو. پتہ چلا کہ خرچ کرنے کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں ہے. عام طور پر ہمارے درمیان میں یہی بات چلتی ہے نا، خرچ کون کرے گا؟ جو پیسے والا ہو. اس کا مطلب کیا ہوا کہ غریب کو بھی چاہیے کہ اپنی وسعت کے مطابق اگر وہ 1 روپیہ خرچ کر سکتے ہیں تو 1 روپیہ خرچ کرے، باقی خرچ کرے. خرچ کرنا اللہ رب العزت کو بڑا پسند ہے. سخاوت یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے. جیسے رحم کرنا یہ اللہ کی صفت ہے. بہت ساری صفات اللہ رب العزت کی ایسی ہیں کہ وہ صفات اگر بندے اپنا لے تو ان کے اندر اللہ رب العزت کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، ایمان والے بندے خاص طور پر. تو اللہ نے سخاوت کا مطالبہ کیا، پھر اس کے بعد کچھ دلائل اس کے پیش کیے. پھر اللہ رب العزت ایک نیا مضمون ارشاد فرما رہا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب قیامت طاری ہو جائے گی. اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور یہ دنیا کا جتنا بھی نظام چل رہا ہے نا، یہ چاند، سورج، ستارے، زمین، آسمان، پہاڑ، ہواؤں کا نظام، کھیتیوں کا، گلوں کا نظام، سب نظام کیا ہو جائیں گے؟ درہم برہم ہو جائیں گے. یہ عقیدہ اسلام نے پیش کیا. یہ عقیدہ کس نے پیش کیا؟ اسلام. اور جو اسلام کو ماننے والے نہیں ہیں وہ اس عقیدے کو مانتے ہی نہیں ہیں. کہتے ہیں بھائی دنیا پہلے سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. دنیا اپنے آپ پیدا ہو گئی ہے اور یہ چلتی رہے گی، اس کا کوئی اینڈنگ نہیں ہے. وہ بعض لوگوں کے تو عقائد ایسے ہیں کہ ہمارا بھی کوئی اینڈ نہیں ہے، کہ ابھی ہم یہ جیون گزار کے چلے جائیں گے تو دوسرا جیون آئے گا ہمارا، وہ گزار کے چلے جائیں گے تو تیسرا آئے گا، چوتھا آئے گا. بعض لوگوں کے عقائد 7 جنموں کے، کتنے؟ 7 جنم. اسلام نے کیا عقیدہ پیش کیا ہے کہ یہ آخری زندگی دنیا کی یہی ہے، واپس دنیا میں آنا. اب اس کے بعد ٹرانسفر ہو جائیں گے، دوسری دنیا شروع ہوگی، دوسری زندگی شروع ہوگی، عالم برزخ کی زندگی، قیامت سے پہلے کی، موت کے بعد کی. پھر اس کے بعد پھر ٹرانسفر ہوگا آخرت، دوبارہ دنیا میں آنا. یہ عقیدہ کس نے پیش کیا؟ اسلام نے. اور یہ بالکل صحیح عقیدہ ہے. قرآن پاک نے کہہ دیا، وہ فائنل ہو گیا. اب وہ جو قیامت کا دن آئے گا نا، تو اب دیکھو یہ والی جو آیت ہے نا، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ تسلی بخش ہے. یوں کہیے کہ جب آدمی کے اوپر مسلسل پریشانیاں آ رہی ہو، مسلسل مصیبتیں آ رہی ہو، اور کہیں سے اس کو ذرا راحت کا سامان مل جائے، کوئی ایسی خبر اس کے کانوں میں پڑ جائے جس سے اس کی طبیعت خوش ہو جائے، اس کو کتنی زیادہ خوشی ہوگی. کہ مصیبت جتنی زیادہ ہوتی ہے نا، پریشانی جتنی زیادہ ہوتی ہے، خوشی کی اہمیت اتنی زیادہ محسوس ہوتی ہے. اب موجودہ زمانے میں اب تھوڑا غور کرو، اب چاروں طرف سے کیا مسلمان پریشان آ گئے، ادھر سے بھی، ادھر سے بھی، ادھر سے بھی. اور اللہ نے قرآن پاک کو قیامت تک کے لیے نازل فرمایا. اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی. اب یہ آیت میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک دن آئے گا، قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر قائم ہوگا، اور اللہ کی جانب سے جنت کا اور جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہوگا. تو وہاں سب لوگ موجود ہوں گے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے پیدا ہونے والے سب حضرات وہاں موجود ہیں. ماننے والے بھی موجود ہیں، نہیں ماننے والے بھی موجود ہیں، اور ماننے والوں میں منافقین ہوں گے وہ بھی موجود ہیں. وہ سارے ایسے ہیں نا، اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی تھے، کلمہ تو اللہ کے نبی کا پڑھا تھا، لیکن دلوں کے اندر محبت شیطان کی بھری ہوئی تھی، جن کو منافق کہا گیا. تو ایسے سب حضرات موجود ہوں گے. تو اللہ رب العزت نے اس کیفیت کو یہاں بیان فرمایا، اور ایمان والوں کی کیفیت کو یہاں بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت فیصلہ سنائے گا، پل صراط پر چلنا ہوگا. تو جو پل صراط والی جو کیفیت ہے نا، پل صراط پر چلنے کی، ابھی بھی
کامیابی کا اعلان ابھی بھی نہیں ہوگا، پل صراط پر چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو، پھر اللہ رب العزت اعلان کرے گا، وہ ڈبل خوشی کی بات ہوگی۔ اچانک رزلٹ آئے کہ بھائی آپ پاس ہو گئے، آپ پاس ہو گئے، آپ پاس، کتنی خوشی ہوگی۔ تو ایسے ہی پل صراط کے اوپر ایمان والے چل رہے ہوں گے اور وہ اسی ٹینشن اور اسی فکر میں ہوں گے کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم، کہ ایمان والے جب پل صراط پر سے گزر رہے ہوں گے تو ان کے ایمان کا جو نور ہے وہ ان کے آگے آگے چل رہا ہو اور ان کے داہنی جانب ایمان کا نور چل رہا ہو، اور اس وقت آواز لگائی جائے گی، غیب سے آواز آئے گی، بشراکم اليوم، جاؤ تم کامیاب ہو گئے آج۔ کتنی خوشی ہوگی۔ ایک تو میدان محشر کی تلخیاں اور میدان محشر جہاں سورج کی اتنی تپش ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سب پریشان حال ہوں گے، اور پل صراط پہ کچھ لوگ گر رہے ہوں گے، کچھ لوگ چل کر پتہ نہیں کیا کیفیت ہوئے گی، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جو قرآن پاک نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا بس وہی، ہم اس کی کیفیت کو بیان نہیں کر سکتے۔ وہ جب منظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ تو اتنے ہولناک منظر میں یہ اعلان کر دیا بشراکم اليوم، جاؤ تم کامیاب ہو گئے، تم کو بشارت ہو، تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ کیا خوشخبری ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ایسے باغات ہیں آگے، بس تمہارے لیے کیا ہے؟ استقبال ہے، فرشتے تمہارے استقبال کے لیے کھڑے ہیں اور جنتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں جنات تجری من تحتها الانہار، اور ایسی جنتیں جن کے نیچے کیا بہ رہی ہے؟ نہریں بہ رہی ہیں۔ دنیا کے اندر بھی ہم کوئی جنگل کا ایسا علاقہ ہو جہاں باغیچہ ہو اور آزو بازو سے نہر بہ رہی ہو تو کتنا خوبصورت منظر لگتا ہے۔ آزو بازو سے نہر بہ رہی ہو، بیچ میں باغیچہ ہو، کتنا خوبصورت سا منظر لگتا ہے۔ جنت کے اندر تو نیچے سے نہر بہ رہی ہوگی، اور جنت کی زمین ایسی ہوگی نا کہ بہنے والی نہر کا پانی نظر آئے گا، بھائی نہر بہ رہی ہے۔ اب یہ زمین کے نیچے پانی بہ رہا ہم کو نظر آ رہا ہے؟ نہیں نظر آ رہا، لیکن جنت کی زمین اتنی پیاری ہوگی، اللہ پاک فرماتے من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوگی، ایسی جنت تم کو دیں گے، اور خالدین فیہا، اور وہاں پر بھی کیا؟ ہمیشہ رہنے کا، ایسا نہیں کہ سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 100 سال کے لیے، نہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ جنت کی 2 خصوصیت ہے۔ ایک خصوصیت کیا ہے کہ جنت کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوگی، اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ تمہارا بھی وہاں کا قیام کبھی ختم نہیں، جنت کی نعمتیں ختم ہوگی نہیں، تمہارا وہاں رہنا ختم ہوگا، دونوں چیزیں ہمیشہ رہے گی۔ خالدین فیہا، جنت بھی ہمیشہ رہے گی اور جنت کے اندر تم بھی کیا رہو گے؟ ہمیشہ رہو گے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے، کوئی نعمت ملے، انلمیٹڈ ملے اور ہمیشہ کے لیے ملے تو زیادہ خوشی ہوگی نا۔ 5 منٹ کے لیے ملے، 10 منٹ کے لیے ملے، 1 دن کے لیے، 1 مہینے کے لیے، کہتے ہیں نا کہ بھائی کرائے کی چیز کرائے کی ہوتی ہے، اپنی تو نہیں ہوتی ہے نا وہ۔ تو جنت ہمیشہ کے لیے اللہ رب العزت عطا فرمایا، تو خالدین فیہا، اس میں تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی، اللہ پاک کہتے ہیں یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اب ایک طرف ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا، اب وہیں پر منافقین کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا، دل کو تسلی ملنے والا جملہ آیا۔ اللہ پاک فرما رہا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات، وہ جب ایمان والے پل صراط سے گزر رہے ہوں گے جہاں بہت ساری تاریکیاں ہیں، بہت سارے اندھیرے ہیں، پل صراط پر اندھیرا ہوگا، پل صراط پر کیا ہوگا؟ اندھیرا ہوگا، وہاں روشنی صرف ایمان کی روشنی ہوگی۔ کس کی روشنی ہوگی؟ صرف ایمان کی۔ اب بتاؤ دکھے گا کس کو؟ جو ایمان والا اس کو دکھے گا نا، جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ تو ہچکول ہی کھائے گا۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جب ایمان والے اپنے ایمان کی روشنی کے اندر پل صراط کو پار کر لیں گے اور کر رہے ہوں گے تو پیچھے پیچھے کافرین بھی ہوں گے، منافقین بھی ہوں گے، وہ ان کو آواز لگائیں گے۔ یوم، اللہ پاک فرماتا ہے اس دن یقول المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں جنہوں نے کلمہ تو اللہ کے نبی کا پڑھا ہے لیکن ان کے دلوں میں محبت شیطان کی بھری ہوئی ہے،
باطل کی محبت دلوں میں بھرو. اور ایسے لوگ آج کے زمانے میں بھی ہے, قیامت تک رہیں گے. اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے یہ منافقین. اس لیے اللہ رب العزت سے پناہ مانگنی چاہیے. ایک دعا ہے نفاق سے بچنے کے لیے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. تیسرے پارے کی آیت, اس کا ورد بار بار کرنا چاہیے, بار بار یہ دعا اللہ سے مانگنی چاہیے. تو منافقت بہت بری چیز ہے. منافقت کیا ہے, اس کو تو ہم بھی پسند نہیں کرتے. جیسے ایک بندہ ہمارے ساتھ بات کچھ اور کرتا ہے, ادھر جا کے بات کچھ اور کرتا ہے, ہم کیا کہتے ہیں اس کو, یہ بغضیہ ہے نا, ڈبل ڈولکی بولتے ہیں نا مکی زبان میں. شریف کی زبان کو منافق کا, منافق ہے یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آتے ہیں تو ان کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسری مجلس میں جاتے ہیں اپنے ساتھیوں کے پاس, تو پھر اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کی برائیاں کرنے لگتے ہیں. تو ایسے لوگ بھی آئیں گے آج کے زمانے میں بھی, ایسے لوگ منافقین. تو جہاں ایمان والے ایمان کی روشنی سے پل صراط کو اور جنت کے راستے کو حاصل کر رہے ہوں گے, پار کر رہے ہوں گے, تو یہ منافقین پیچھے سے کہیں گے للذین آمنو, ایمان والوں سے کہیں نا, انظرونا, بھائی ہماری طرف بھی کوئی نظر کرم فرماؤ. کیونکہ ان کے پاس ایمان کا نور تو ہوگا نہیں, کیونکہ دنیا کے اندر ان کو دنیا کی محبت پیاری تھی, مال کی محبت پیاری تھی, اسباب کی محبت پیاری تھی. اللہ کے لیے انہوں نے کچھ کیا نہیں تھا, جو کیا تھا دنیا والوں کے لیے کیا تھا, غیروں کو خوش کرنے کے لیے. انہوں نے نہ اپنے عقیدے کو دیکھا, نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو دیکھا. جو منہ میں آیا وہ بولتے گئے, جو من میں آیا وہ کرتے چلے گئے. یہ منافقین کہ کافروں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے ایسے ایسے اعمال کیے جو شرک پر مشتمل تھے, منافقت پر مشتمل تھے. اب ان کے پاس ایمان کا نور نہیں ہے, تو وہ ایمان والوں سے کہے نا, انظرونا, بھائی ہماری طرف کوئی نظر کرم فرما دیجئے. منہ بنا کے بولتے نا بعض لوگ, بھائی ہم پہ رحم کھائیے, تو انظرونا, نظر شفقت کر دیجئے, ہماری طرف بھی دیکھ لیجئے. وہ ایسا کہیں گے, نقتبس من نورکم, کہ ہم بھی تمہارے نور کی روشنی کے اندر کیا کر لیں, یہ اندھیرے والا راستہ پار کر لیں. تو ان سے کہا جائے گا, پرے کو ہٹو. کیا کہا جائے گا, ارجعوا وراءکم, پیچھے کو جاؤ, پیچھے کو جاؤ, پیچھے ہٹو, پیچھے ہٹو, یہ تمہاری جگہ نہیں ہے, پیچھے کو ہٹو. فالتمسوا نورا, جا کے اپنا نور تلاش کرو, وہاں جا کے نور تلاش کرو, یہاں کچھ نہیں ہے. فالتمسوا نورا, قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا, ارے پیچھے کو جاؤ, وہاں جا کر نور تلاش کرو. پھر کیا ہوگا, فضرب بینہم بسور, اللہ رب العزت کی جانب سے ان دونوں کے درمیان میں ایک دیوار قائم کر دی جائے گی. ایمان والوں کے درمیان میں اور منافقین کے درمیان میں اس کو کیا قائم کر دی جائے گی, ایک دیوار قائم کر دی جائے گی. اور اس کے اندر کیا ہوگا, لہو باب, اس دیوار کے اندر ایک دروازہ ہوگا. دروازے کی خاصیت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی, باطنہ فیہ الرحمہ, وہ دروازہ جو اندر کی جانب ہوگا ایمان والوں کی طرف, اس میں رحمت ہی رحمت ہوگی, اس میں برکتیں ہی برکتیں ہوگی, اس میں راحت ہوگی. وہ دروازہ گویا کہ جنت میں کھل رہا ہے. اور اس دروازے کا اس طرف کا حصہ جو ہوگا, باہر کا حصہ, ایک اندر کا حصہ جو رحمت سے بھرا ہوا ہے, اور باہر کا جو حصہ ہے اللہ پاک فرما رہے کہ اس میں عذاب ہوگا. کیا ہوگا, یہ بھی اللہ کی قدرت ہے. یہ بھی کیا ہے, دروازے کا اندر کا حصہ رحمت سے بھرا ہوا ہے, اور دروازے کا باہر کا حصہ کس سے بھرا ہوا ہے, عذاب سے بھرا ہوا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں باطنہ فیہ الرحمہ, دروازے کا اندرونی حصہ رحمت والا ہے, وظاہرہ من قبلہ العذاب, اور دروازے کا باہر کا حصہ کیسا ہے, عذاب والا ہے. تو اب منافقین کہیں گے ان سے, کیونکہ ایمان والوں سے انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ہماری طرف بھی نظر کرم فرما دیجئے, ہم بھی کچھ راستہ طے کر لیں گے. تو انہوں نے ایمان والے کہیں گے کہ پیچھے لوٹ جاؤ, وہاں جا کے نور تلاش کرو, ادھر نہیں. تو کہیں گے ینادونہم الم نکم معکم, منافقین بولیں گے کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے, ساتھ میں تو رہتے تھے, ہم ایک ہی محلے میں رہتے تھے, ایک ہی فلیٹ میں رہتے تھے, ایک ہی ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا تھا ہمارا, ارے کاروبار میں شریک تھے, ہم تو تمہارے دوست تھے. ینادونہم, منافقین ندا کریں گے, آواز لگائیں گے, الم نکم معکم, کیا دنیا کی زندگی میں ہم تمہارے ساتھی نہ تھے. قالو, ایمان والے کہیں گے بلا, کیوں نہیں, تم ہمارے ساتھ رہتے تھے, لیکن ولکنکم فتنتم انفسکم, لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں مبتلا کیا,
دنیا کی محبت غالب آ گئی، تم شریعت کو پیچھے چھوڑ بیٹھے، تم نے قرآن پاک کو پیچھے چھوڑ دیا، نمازوں کو پیچھے چھوڑ دیا، اور اللہ رب العزت کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت کو لے کر آئے تھے اس شریعت کو حقیقت کے ساتھ ایکسپٹ نہیں کیا۔ تو ینادونہم الم نکن معکم، وہ آواز لگائیں گے کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ایمان والے کہیں گے بلا کیوں نہیں، لیکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈال دیا، وتربصتم، اور تمہاری تمنا یہ تھی کہ ایمان والے ہلاک ہو جائے۔ آج کے زمانے میں بھی یہی، اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی وہی تھی منافقین کی، آج کے زمانے میں بھی یہی خواہش ہے کہ یہ مسلمان ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، یہ مصیبت میں مبتلا ہو جائے، وہ مصیبت میں مبتلا، پوری دنیا کے اعتبار سے، اور کہ اسلام ختم ہو جائے گا، مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن ایمان والے ان سے کہیں گے وَتَرَبَّصْتُمْ، تمہاری تمنا اور خواہش تو یہ تھی کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچے، ایمان والوں کو کیا پہنچے؟ تکلیف پہنچے، مصیبت ہے، یعنی تمہارا انتظار ہی یہ ہوتا تھا کہ یہ ان کے اوپر کب مصیبت نازل ہو جائے، اور مسلمان اگر کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے تو خوش ہو جاتے تھے، خوش ہوتے تھے تو کہ چلو یہ تو ان کو تکلیف پہنچی، خوش ہو۔ تربصتم وارتبتم، اور تم دین اسلام کے تعلق سے شکوک میں پڑے رہے، شبہات میں پڑے رہے، ایمان کا یقین تمہارے دلوں کے اندر بیٹھا نہیں تھا، کلمہ تو ایمان کا تم نے پڑھا تھا لیکن اس کی حقیقت تمہارے دلوں میں نہیں تھی۔ وارتبتم وغرتکم الامانی، طرح طرح کی امیدوں نے تم کو کیا کر دیا؟ دھوکے میں ڈال دیا۔ تم امیدیں باندھتے رہے، بھائی یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے، یہ سب ہمارا ہے، پہلے بھی ہمارا تھا، ہزاروں سال بھی پہلے ہمارا تھا، اور اب بھی کس کا رہے گا؟ ہمارا رہے گا۔ یہ میدان محشر میں ایمان والے کہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ پاک نے چاہا تو ہم ہی کہہ دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کہ وغرتکم الامانی، یہ تسلی دینے والا جملہ ہے، وغرتکم الامانی، اور تم کو تمہاری امیدوں نے کیا کر کے رکھا؟ دھوکے میں ڈال کے رکھا کہ ہم ہی کامیاب ہے، دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یا تو تم چلے جاؤ گے یا ہم چلے جائیں گے، ہمیشہ تو نہ تم رہو گے نہ ہم رہیں گے، ہمیشہ تو نہ تم رہو گے نہ ہم رہیں گے۔ باقی یہ طے شدہ بات ہے کہ قیامت آنے والی ہے، فیصلہ ایمان کے اوپر ہونا ہے، اللہ رب العزت فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو اس وقت ان سے کہا جائے گا غرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ، تم کو تو تمہاری امیدوں نے برباد کر دیا، دھوکے میں ڈالے رکھا، اور اللہ رب العزت کا فیصلہ آ گیا۔ اب اللہ رب العزت کے دو فیصلے ہیں، یا تو موت آئے گی یا قیامت آئے گی، طے شدہ بات ہے نا۔ آدمی کے دنیا سے رخصت ہونے کے لیے یا تو کیا آئے گی؟ موت آئے گی، یا تو کیا آئے گی؟ قیامت آئے گی۔ دونوں میں سے کوئی چیز تو آنی ہی ہے، موت آ گئی تو پھر قیامت بھی آنی ہی ہے، ہر حال میں آنی ہے۔ تو اللہ کا کوئی فرمان ہے حتی جاء امر اللہ، اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کا حکم ہے کہ بھئی یہ مر جائے مر جائے، اللہ کا حکم ہے قیامت طاری ہو جائے، قیامت طاری ہو جائے گی۔ وغرکم باللہ الغرور، بہت زیادہ دھوکہ دینے والا شیطان، اس نے تم کو کیا کر کے رکھا؟ دھوکے میں ڈال کے رکھا، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، اور غیر اللہ کی عبادت میں مبتلا ہو گئے، شرک میں مبتلا ہو گئے، اللہ کا انکار کر بیٹھے، شریعت کا انکار کر بیٹھے، طرح طرح کی باتیں ملانے لگے، مسلمانوں کو تکلیفیں دینے لگے۔ اللہ کا کوئی فرمان ہے فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ، آج کے دن تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا کہ چلو جرمانہ بھر دو نہ چھوٹ جاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ بھائی چلو بہت مال ہے تو کیا کر دو، ایسے دنیا کے اندر آدمی چھوٹ جاتا ہے نا، اپنی سزا کم کرنے کے لیے آدمی کیا کرتا ہے؟ رشوت دے دا کر کیا کرتا ہے؟ اپنے گناہوں کو چھپا دیتا ہے۔ میدان محشر میں ایسا فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، یہ اللہ نے کیوں یہ بات اللہ نے کیوں ارشاد فرمائی؟ تاکہ اگر کوئی غلط فہمی میں مبتلا ہو نا تو اس کی غلط فہمی کیا ہو جائے؟ دور ہو جائے۔ اس لیے غلط فہمی نہیں پالنی چاہیے، اللہ رب العزت نے غلط فہمی پالنے والوں کی غلط فہمی کو دور کر دے۔ اگر تمہارا یہ سوچنا ہے کہ چلو قیامت طاری بھی ہو گئی اور مطالبہ بھی ہو گیا تو اپنے تو لے دے کے کیا کر لیں گے؟ معاملہ سیٹل کر لیں گے، وہاں کوئی سیٹلمنٹ چلنے والا اللہ پاک منع کر رہے ہیں۔ لا یؤخذ منکم فدیۃ، کوئی تم سے مطالبہ نہیں ہے کہ تم دے دو اور تم چھوٹ جاؤ۔ ولا من الذین کفروا، نہیں کافروں سے کوئی لیا جائے گا نہ چلو چھوڑ دیا جائے گا، نہیں۔ اور اللہ پاک فرمائے گا مأواکم النار، دیکھو وہ تمہارا ٹھکانہ ہے جہنم۔ کیا کہا جائے گا؟
ایمان والوں کے نور کے پیچھے پل صراط پار کرنے چلے تھے، کہا جائے گا مأواکم النار، دیکھو وہ جہنم، وہ تمہارا ٹھکانہ ہے، مأواکم النار۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہی مولاکم، وہ جہنم تمہاری دوست ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ تمہاری دوست ہے، وہ تمہاری ساتھی ہے، وہ تمہاری جگری ہے۔ ہی مولاکم، مولا عربی زبان میں مولا کس کو کہتے ہیں؟ جس کے ساتھ محبت ہو، جس کے ساتھ تعلق ہو۔ تو اللہ رب العزت گویا کہ ایک تنبیہ کے طور پر کہہ رہے ہیں ہی مولاکم، وہ جہنم تمہاری دوست ہے، کیونکہ تمہاری دنیا کے اندر عمل جہنم والے تھے، اور جو جنت والے تھے ان کو تم نے تکلیفیں پہنچے، ان کو ستایا۔ چلو کم سے کم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ایمان والوں کے ساتھ، تو اس کی توفیق سے، اس کی برکت سے اللہ تمہیں ایمان کی توفیق دے دیتا۔ کیا ہوتا؟ ایمان کی توفیق مل جاتی تم کو، اور تم بھی کیا بن جاتے؟ ایمان والے بن جاتے، اور آج ایمان کی روشنی میں کیا کر لیتے؟ پل صراط پار کر کے کہاں پہنچ جاتے؟ جنت میں پہنچ جاتے۔ لیکن نہیں، تم تو اسی بات کے منتظر تھے کہ ایمان والوں کو تکلیف پہنچے، تو لو ہی مولا مأواکم النار۔ تم نے تو اسلام کو ٹکرا دیا، تم نے تو قرآن پاک کو ٹکرا دیا، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے لگے، تم اللہ رب العزت کی ذات، اللہ رب العزت کی صفات، اس کے اندر شکوک اور شبہات پیدا کرنے لگے، طرح طرح کے سوالات کرنے لگے، اللہ کہاں ہے، اللہ کیسا ہے، اللہ کیا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تو اللہ ہے، اللہ کی کیفیت کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کیسا ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ آمنا صدقنا، ہم تو یہی مانتے ہیں، ہم ایمان لائے، ہم نے تصدیق کر دی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو بتایا، ہم نے اس کو آنکھ بند کر کے مان لیا۔ یہی تو مطلب ہے نبی کو ماننے کا، بھائی نبی کو ماننے کا یہی تو مطلب ہے، بغیر کسی دلیل کے میں نے مان لیا اللہ رب العزت کو۔ بس سمجھ میں آئی؟ اس لیے ایمان بہت عظیم الشان نعمت ہے، کبھی دل میں یہ بات نہیں پیدا ہو یار مسلمان، خاص کر کے آج کے زمانے میں جب چاروں طرف سے کیا ہے کہ بالکل گھیرا تک ہوتا جا رہا ہے نا، خاص کر کے ہندوستانی مسلمانوں کا گھیرا تک ہوتا جا رہا ہے، تو یہ آیت کریمہ کیا پہنچائے گی؟ دل کو تسلی پہنچائے گی۔ زندگی تو بہرحال ختم ہو جانی ہے، ظلم ہوگا بھی تو کتنا ہوگا، زیادہ سے زیادہ جان چلی جائے گی، لیکن سامنے اللہ رب العزت کی جانب سے اتنا بڑا نظام ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ ایمان والوں کا کیا کر رہا ہے؟ انتظار کر رہا ہے۔ بس شرط یہ ہے ایمان صحیح سالم لے کر قبر میں پہنچنا ہے، صحیح سالم ایمان لے کر کیا پہنچنا ہے؟ آپ کو بھی، ہم کو بھی، اور اس دنیا میں بسنے والے تمام ایمان والوں کو۔ اگر وہ اپنے ایمان کی سلامتی کے ساتھ پہنچ گئے پھر تو انشاءاللہ تعالی کامیابی ہی کامیابی ہے۔ پھر تو اللہ رب العزت کی جانب سے اعلان ہے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ وہ ایمان والو، تم کو تمہارے ایمان کی سلامتی کی وجہ سے سلام پیش کیا جا رہا ہے، اللہ کی جانب سے سلام پیش کیا جائے گا۔ تو اللہ پاک نے بہرحال ایمان والوں کے لیے بڑی دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت کی جانب سے بڑی خوشیوں والے اسباب ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، آج کافروں سے، منافقوں سے، مشرکوں سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، انہیں کافروں سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، مَأْوَاكُمُ النَّارُ، جو کہتے تھے یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے، ان سے کہا جائے گا مَأْوَاكُمُ النَّارُ، جاؤ وہ رہا تمہارا ٹھکانہ، وہ جہنم ہے، ہِیَ مَوْلَاكُمْ، تمہارے لیے جہنم بیسٹ ہے، وہ تمہارے دوست ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ آج کی تفسیر کے اندر دو باتیں سامنے آ گئی۔ ایک بات تو یہ ہے ایمان والوں کے لیے اللہ رب العزت کے یہاں ان کو خوش کرنے کے لیے کیا کچھ اسباب موجود ہے، جنت ہے، اللہ کی جانب سے خوشنودی ہے، ایمان والے پل صراط میں سے گزر رہے ہوں گے، اچانک ایمان کا نور روشن ہوگا اور کہا جائے گا بشراکم اليوم، جاؤ تم کامیاب ہو گئے۔ تو ایک چیز تو یہ ہے، یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور دوسری چیز وہ بھی خوشی کی بات ہے، اور وہ کیا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے جو لوگ ہمارے دشمن بنے پھرتے تھے، جو اسلام کی مخالفت کرتے پھرتے تھے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے پھرتے تھے، جو اعلیٰ درجے کے منافق تھے، اول درجے کے کافر تھے، کہ وہ کل قیامت کے دن ہمارے پاس آئیں گے، یوں کہیے الفاظ دے کر یوں کہیے کہ وہ ہمارے پاس نور کی بھیک مانگیں گے، نقتبس من نورکم انظرونا، نظر شفقت کر دیجئے، ہم کو بھی دے دیجئے۔ اس وقت ہمیں بڑی خوشی ہوگی، یہ آئے دیکھو یہ دنیا کی زندگی کے اندر کیا کر رہے تھے، مخالفت کر رہے تھے، اور آج ہمارے پاس آ رہے ہیں،
थोड़ा सा हमको भी थोड़ी सी जगह दे दो, हम भी निकल जावे। लेकिन क्या कहा, बलतमी सुनू ना पड़े कोटो, जाओ उधर जाके तलाश करो। ये भी खुशी की चीज होती है। तो अल्लाह करे हमें बात समझ में आ जावे। और जो अल्लाह ने ईमान की दौलत से नवाजा है, ये ईमान सही सालिम हम इस दुनिया से लेकर कब्र तक पहुंचे और फिर कब्र से हशर तक अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में इस हाल में हाजिरी हो जावे कि ईमान का नूर हमारे साथ हो और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत में कि हम जन्नत में दाखिल हो जाए। इससे बड़ी खुशनसीबी हमारे लिए क्या हो सकती है। अल्लाह करे हमें ये मौका और हमें ये नेमत मैसर आ जाए। अब उसके लिए क्या है, वो जो आयत मैंने आपको बताई ना, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ये तीसरे पारे की आयत है, इसको याद कर ले और याद करके बार बार इसको पढ़ा करें। जब दुआ मांगे अल्लाह रब्बुल इज्जत से तो ये दुआ पढ़े, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना। ए रब्बे ज़ुल जलाल, बाद इसके कि आपने हमको हिदायत दे दी, हमारे दिलों को हिदायत से मत फेरना। ठीक है। और एक और आयत है जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह तौबा के अंदर नाज़िल फरमाया है, इसमें अल्लाह पाक ने फरमाया वयशफी सुदूर कौमिन मुमिनीन। अल्लाह वो जात है जो ईमान वालों के दिलों को शिफा देता है। अल्लाह वो जात है जो ईमान वालों के दिलों को क्या देता है, शिफा देता है। वयशफी सुदूर कौमिन मुमिनीन। तो एक ईमान वाले के लिए कुफ्र और शिर्क से बढ़कर कोई बीमारी नहीं हो सकती। जिस्मानी बीमारी का एंड हो सकता है, खत्म हो जाएगी, लेकिन रूहानी जो बीमारी होती है उसमें जो मुनाफकत है, शिर्क है, कुफ्र है, ये बीमारी ऐसी बहुत खतरनाक बीमारियां हैं। दुनिया के अंदर भी हलाक व बर्बाद का सबब बनेगा और आखिरत में भी हलाक व बर्बाद का सबब बनेगा। तो उसके लिए ये आयत है सूरह तौबा में अल्लाह ने आयत नाज़िल फरमाई है, वयशफी सुदूर कौमिन मुमिनीन वयुदहिब गैज़ क़ुलूबिहिम वयतूबु अल्लाहु अला मन यशा। ये तीन जुमले, तीनों में से एक जुमला में पढ़ ले तो काफी है। वयशफी सुदूर कौमिन मुमिनीन, एक ये दो अमल हो गए, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वाला अमल, और ये अमल सूरह तौबा वाला अमल वयशफी सुदूर कौमिन मुमिनीन। और एक तीसरा अमल है वसल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी, वसल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी। दुनियावी जिंदगी में भी और उखरवी जिंदगी में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत के लिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए बेहतरीन अमल है कौन सा, वसल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी, वसल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी। अल्लाह के नबी की सच्ची पक्की मोहब्बत के लिए ये दुरूद शरीफ बेहतरीन दुरूद, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इसका विर्द करना चाहिए। कम से कम 100 मरतबा, 500 मरतबा, 200 मरतबा, 300 मरतबा इसका विर्द करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमावे। अल्लाह ने जिस ईमान की दौलत से नवाजा है वो ईमान हमारी जिंदगी में बाकी रहे और हमारे आने वाली नस्लों की जिंदगी में बाकी रहे। आमीन सुब्हान अल्लाह।